You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بدر کے جب کافر یہ بڑے بڑے سردار تھے انہیں مار کے کنویں میں پھینکا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنویں کے پاس چلے گئے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آپ نے جا کر نہ کفار سے خطاب شروع کر دیا. آپ نے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر خطاب ارشاد فرمایا, کافرو اب بتاؤ کیا تمہارا رب سچ کہتا تھا یا جو وعدے تم کر کے آئے تھے تم نے حق کیے ہیں, یا ہمارا رب جو کہتا تھا ہم نے حق کر دکھایا ہے. حضرت عمر پاس کھڑے تھے. حضرت عمر عرض کرنے لگے, حضور مردے بھی سنتے ہیں. آقا آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں, مردے بھی سنتے ہیں. حضور نبی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عمر یہ مردے تم زندوں سے زیادہ سنتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے, مردے کون تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں, مردے کافر تھے, اور جو دلیل قطعی سے کافر ہوئے ہوئے تھے وہ والے مردے تھے. حضور نے فرمایا یہ مردے سنتے ہیں تم سے بہتر. اب اس بات پر ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے لہٰذا تم جا کر قبر پر ان کے ساتھ کلام کرتے ہو. اور اس کے بارے میں حدیث پاک ایک حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کا انکار کیا. دیکھیں جیسے حضرت عمر پاک کو نہیں پتا تھا نا, فوراً سوال کر دیا. اس سوال کو وہ انکار کہتے ہیں کہ مردے کیسے سنتے ہیں. اب اگر مردے سنتے یا دیکھتے نہیں ہیں تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو روضہ پاک میں حجرے میں صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ تھا, آپ کی قبر مبارک تھی. حضرت عائشہ کے چونکہ حجرے میں تھی اور آپ بالکل چہرہ ڈھانپ کر نہیں, چہرہ کھول کر ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر ہوتی تھی چونکہ وہ حجرے میں تھا. کچھ عرصہ گزرا تو حضرت ابو بکر پاک کا وصال ہوا, آپ بھی اسی حجرے میں آپ کی تدفین ہو گئی. حضرت عائشہ پھر بھی جاتی تو اپنے چہرے کو ڈھانپتی نہیں تھی, پردہ کر کے نہیں جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کرتی ہیں تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ یہ میرے شوہر پاک ہیں. کیا ہیں؟ یہ میرے شوہر ہیں. تو ایک اور بات بھی پتہ چلی, قرآن نے بھی یہ بتایا کہ آپ اور میں دنیا سے چلے جائیں تو ہماری بیوی بیوی نہیں رہتی, وہ بیوہ ہو جاتی ہے, ہم ان کے شوہر نہیں رہتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. قرآن پھر بھی ان کی جو منکوحہ تھی انہیں بیویاں کہہ رہا ہے, اور حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں اس میں میرا شوہر دفن ہے, یہ اب بھی میرے شوہر ہیں, میں ان کی قبر پر آتی ہوں. اور پردہ نہیں, چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. حضرت ابو بکر جب تدفین ہوئی ان کی پھر بھی چہرہ نہیں ڈھانپا. حضرت عمر بن خطاب کا وصال ہوا, آپ کو بھی وہیں پر دفن کیا گیا. جب آپ کو دفن کیا گیا تو حضرت عائشہ پردے کی حالت میں قبروں پر حاضری دیا کرتی تھی. اب حضرت عائشہ پردے کی حالت میں دیتی. عائشہ حضور کا وصال ہوا, حضرت ابو بکر پاک کا وصال ہوا, آپ پردہ کر کے نہیں آئی. اب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی, آپ پردے میں آتی ہیں. آپ نے فرمایا ایک میرا باپ تھا, ایک میرا شوہر تھا, اس لیے میں پردے میں نہیں آیا کرتی تھی. اب پردے میں اس لیے آ رہی ہوں کہ عمر بن خطاب وہاں پر تدفین ہو چکی ہے, اور یہ مردے جو ہیں تم سے بہتر دیکھتے ہیں, اس لیے میں پردے کی حالت میں عمر کی قبر پہ آتی ہوں. اب اگر مردے دیکھتے بھی نہ, سنتے بھی نہ, تو حضرت عائشہ اسی طرح حاضری دیتی جس طرح پہلے دیتی تھی. فرمایا نہیں, یہ تم سے بہتر جانتے ہیں, تم سے بہتر دیکھتے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہے, یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ان العبد اذا وضع فی قبرہ, کہ جب کوئی بندہ کسی کو دفن کرنے کے بعد, کسی مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, وتولی عنہ اصحابہ, جب اس کے جو رفقا ہیں, بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ واپس پلٹتے ہیں, انہ یسمع فرا نعالہم, جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آوازیں بھی سنتا ہے. سبحان اللہ کی صدا آ جائے.
مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم سے بہتر سنتا ہے اور تم سے بہتر وہ دیکھتا ہے۔ دیکھیں ہم جو زندگی ہوتی ہے نا یہ والی، اس عالم دنیا کو عالم برزخ پر معمول کر رہے ہوتے ہیں۔ عالم برزخ ہو رہا ہے، عالم دنیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو عالم برزخ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عالم برزخ وہ ہے جو عقل میں سمجھ نہیں آتی۔ عالم برزخ کیا ہے؟ جو عقل میں سمجھ نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کے سوالات کے جوابات وہ دے لیتا ہے، اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، کھول دی جاتی ہے۔ اب عام بندہ کہے ہم نے اگلی قبر اس کے ساتھ جوڑ کے بنانی ہے اور ادھر وہ مومن کی قبر، تو بندہ وہاں پر قبر نہ بنائے کہ تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے، اور اعتراض کرے کہ کشادہ کیسے ہو سکتی ہے، ہم نے تو اگلی قبر بنائی وہاں پر تو مٹی پڑی تھی۔ دیکھیں یہ عالم برزخ کی دنیا ہے، اس سے صرف ہمیں ماننا چاہیے احادیث پر، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ عالم برزخ کی جو دنیا ہوتی ہے یہ ہمارے ذہنوں سے ورا ہوتی ہے۔ اب قبروں کو کشادہ کیا جاتا ہے، بندہ کہے جی ہم نے تو نہیں دیکھا، اور بھائی وہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ مردے سنتے ہیں یہ عالم برزخ کی بات ہے، مردے دیکھتے ہیں یہ عالم برزخ کی بات ہے۔